بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میرے محب وطن پاکستانیوں، میں آج بہت پریشان ہوں۔ رات 2:30 بج چکے ہیں، لیکن پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شاید میری طرح اور بھی کئی پاکستانی ہوں گے جن کو نواز شریف صاحب کی تقریر سن کر نیند نہیں آ رہی ہوگی، کیونکہ آج نواز شریف صاحب نے پاکستان کے تمام مسائل کی وجہ آج پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو اور پاکستان کی ایجنسی ISI کو قرار دے دیا ہے۔ یہ جتنی بھی آج گجرانوالہ میں آج سیاسی قیادت کھڑی تھی، ان کی سیاست پچھلے 35 سال پر محیط ہے۔ اگر پرویز مشرف کے 7-8 سال اگر نکال بھی دیے جائیں تو 27-28 سال کا وقت بنتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، ان 27-28 سال کے وقت میں انہوں نے پاکستان کے لیے انہوں نے کون سی پروڈکٹ دی؟ ہم 1985 میں بھی ہم زرعی اجناس برآمد کرتے تھے، ہم پھل برآمد کرتے تھے، ہم ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ برآمد کرتے تھے۔ ہم آج 2020 میں بھی ہم زرعی اجناس برآمد کر رہے ہیں، ہم پھل برآمد کر رہے ہیں، ہم ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ برآمد کر رہے ہیں۔ یہ سارے سیاستدان مل کر 27-28 سال میں بھی پاکستان کو ایک موٹر سائیکل چھوٹی سے چھوٹی مشینری بھی نہیں دے سکے جو ہم آج دنیا میں ہم برآمد کرتے ہوں۔ آپ نے کون سی کاروں کی انڈسٹری ادھر لگائی؟ آپ نے کون سی موٹر سائیکلوں کی انڈسٹری ادھر لگائی؟ آپ نے کون سی مشینری بنانے کی آپ نے انڈسٹری اس ملک میں لگائی؟ میں کس بنیاد پر کہوں کہ آپ نے اس ملک کو معاشی طور پر آپ نے اونچا کر دیا، آپ اوپر لے گئے؟ آپ کے اندر جتنے بھی ادارے تھے آپ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ رشوت اور کرپشن اور سفارش کا ایسا کلچر ڈیولپ کیا کہ وہ آج بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں، کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ آج ان اداروں کو میرے مفادات کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ آج میرے مفادات کے تحفظ کی بجائے اس ملک کے مافیاز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب آپ کا اور اس ملک کے سیاستدانوں کا، ان بیوروکریٹس کو، ان سرکاری اداروں کے افسران کو، اس ملک کے سرمایہ دار کو ایک نجائز منافع خوری کا، حرام کا لگایا ہوا شعرہ ہے جو آپ نے لگایا ہے، جو ان کی رگوں میں خون کی طرح سرایت کر چکا ہے۔ یہ اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان تو کیا، بڑے سے بڑا عقل مند لیڈر بھی آ جائے تو ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک وہ خمینی کا روپ دھار کر ان کی گردنیں نہ اتارنے لگے، جب تک ان کے کورٹ مارشل نہ کرنے لگے، ان کی جائیدادوں پر قبضے نہ کرنے لگے۔ آپ نے میرے ملک کے اداروں کو اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے سیاستدانوں نے میرے ملک کے ان اداروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اداروں پر ہی ملکوں کی سالمیت اور ملکوں کے آگے بڑھنے اور ملکوں کے چلنے کا انحصار ہوتا ہے۔ آپ نے میرے ملک کے اداروں کو ایک سازش کے تحت آپ نے بالکل بیکار کر دیا، کسی قابل نہیں چھوڑا۔ صرف ایک ادارہ پاک فوج آپ کے انڈر نہیں تھا۔ اس کی کارکردگی کیا ہے جس پر آج آپ نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کی وجہ پاک آرمی ہے؟ اس ادارے کی کارکردگی کیا ہے؟ وہ پوری دنیا میں میرے مفادات کی، میرے ملک کے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، میرے سرحدوں کی بھرپور حفاظت کر رہا ہے۔ آپ نے آج بنگلہ دیش کی مثال دی، کتنی گھٹیا مثال دی ہے آپ نے کہ جنرل نیازی نے بے عزت ہو کر ہتھیار ڈالے۔ پاکستان کے لیڈر ہو کہ آپ انڈیا کے لیڈر ہو؟ مجھے یہ بتائیں، آپ پاکستانی قوم کے سامنے اس فوج کو اور یعنی کہ عرب دنیا کے سامنے اپنے شہیدوں کو، اپنی فوج کو اپنے قابل فخر بنا کے پیش کرتے ہو کہ یا بدترین یا ذلیل ترین بنا کے پیش کرنا چاہتے ہو؟ نواز شریف صاحب، بنگلہ دیش کیسے بنا تھا؟ بنگلہ دیش میں بھی انڈیا نے ایک سیاسی لیڈر پر انویسٹمنٹ کی تھی۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت بنگلہ دیش کی عوام کے اندر ایسی تنظیموں کی جڑیں مضبوط کی تھیں جنہوں نے پاک آرمی کے روپ میں عوام پر ظلم ڈھائے اور پاک آرمی کے خلاف ایک نفرت کو پیدا کیا۔ آج بھی آپ اسی گیپ کی تلاش میں ہیں کہ آپ کو ایک گیپ ملے۔ آج کی آپ کی ساری تقریر عوام کو پاک فوج کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے تھی کہ تمہارے سارے مسائل کی وجہ پاک آرمی ہے،
اس کے جرنلز ہیں. آج آپ کی ساری تقریر ایک عام پاک فوج کے سپاہی کو اس کے جرنلز کے خلاف، چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے تھی. اس ملک میں اور فوج میں بغاوت پیدا کرنے کے لیے تھی. وہ ادارہ ایک طرف آپ کی 27 سال آپ کے سارے سیاستدانوں کی کارکردگی ہے، وہ اس ملک کو ایک موٹر سائیکل تک نہیں دے سکے. اس ادارے کی کارکردگی یہ ہے، وہ انتہائی قسم پرسی کے حالات میں بھی نہ صرف اپنی دفاعی ضروریات پوری کر رہا ہے، بلکہ ہم ہوائی جہاز، جہاں آپ ایک موٹر سائیکل تک نہیں دے سکے، ہم جنگی جہاز دنیا کو ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم ہتھیاروں میں ہم انتہائی اوپر والے درجے میں آنے والے ہیں. ان قریب پاکستان اربوں ڈالر کی برآمدات کرے گا دفاعی سامان کی. آپ نے ایک ملک کی برآمدات کو 1 انچ بھی نہیں بڑھایا. آپ کے پچھلے 5 سال میں 5 ارب ڈالر پاکستان کی برآمدات نیچے آئیں. جان بوجھ کے آپ نے اس ملک کو نیچے لگایا. آپ نے 20 سے 30 ارب ڈالر آپ اس ملک کو سالانہ خسارے میں چھوڑ کر گئے. آپ نے عارضی طور پر قرض لے کر اربوں ڈالر اس مارکیٹ میں پھینکے تاکہ عارضی طور پر قیمتوں میں استحکام رہے، ڈالر میں استحکام رہے. آپ جاتے جائیں تو دھڑن تختہ ہو جائے. آپ کے بجلی کے پروجیکٹ، آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. 21 روپے یونٹ، 26 روپے یونٹ کے معاہدے آپ نے 30 سال کے کیے، اور وہ بھی پرافٹ ان کو ڈالروں میں دینے کا. آپ نے اس ملک کے ساتھ کون سی نیکی کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کس منہ سے اس ملک کی پاک فوج پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ آپ وہ نواز شریف ہرگز نہیں ہو جو اس ملک کا سیاستدان تھا. آپ وہ نواز شریف ہو جو اپنی جائیدادیں انڈیا میں بنا چکا ہے، کہ جس نے غلطی سے یا جیسے بھی اپنی جائیدادیں انڈیا میں بنا لی، اپنی جائیدادیں انڈیا میں بنا بیٹھا، اپنی جائیدادیں وہ برطانیہ میں بنا بیٹھا، اپنی جائیدادیں وہ امریکہ میں بنا بیٹھا. اس وقت یہ پاکستانی سیاستدان نواز شریف نہیں ہے، یہ انڈین، امریکن اور برطانوی اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اور حکومتوں کا مورا نواز شریف بول رہا ہے، جو اس ملک میں بغاوت کو اٹھا رہا ہے. اور اس کو کبھی بھی نہیں چلنے دینا چاہیے، اس کو کبھی بھی نہیں چلنے دینا چاہیے. یہ اس ملک کو توڑنے کی سازش ہے. اس کے ساتھ جتنے بھی کھڑے ہیں، ان میں سے اکثر نے تو آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. جنہوں نے آج تک وہ پاکستانی کہلانا ہی اپنی توہین سمجھتے ہیں، جن کے آباء و اجداد میں پاکستان میں دفن ہونا ہی قبول نہیں کیا، یہ سارے اس سازش میں شامل ہیں. میری پاک آرمی سے، میری اس ملک کی جوڈیشری سے، اس گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس سازش کو روکیں، اس کا راستہ روکیں. عوام آپ کے ساتھ ہے. یہ پوری محنت کر کے 20 25 30 ہزار خچروں اور جانوروں اور گدھوں کو اکٹھا کر کے یہ عوام، پاکستانی عوام کی رائے نہیں کہہ سکتے اس کو. ان کو روکیں، یہ پاکستان کو لے ڈوبیں گے. اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اس ملک کا اچھا چاہنے والوں کی حفاظت کرے.